اکابرین علم و دانش، آج کی اس محفل کی صدارت کرنے والی پاکستان کی ادبی دنیا کی نامور شخصیت حفیظ خان صاحب، دیگر معتبر شخصیات اور میرے سامنے اس حال میں موجود علم و ادب سے محبت رکھنے والے دوستوں، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں آپ تمام دوستوں کا کہ علم و ادب سے وابستگی اور اس طرح کا اظہار محبت، اور وہ بھی اس دن جس دن کے پوری دنیا جو ہے وہ اپنی ماں بولی کے دن کو منا رہی ہو، تو میرے خیال میں کہ مبارکباد کی مستحق ہیں وہ تمام شخصیات جو کہ اس دن پر اس حوالے سے سوچ رہی ہیں کہ قدرت کی طرف سے دی ہوئی جو ٹیکنالوجیز ہیں، کیونکہ میں زبان کو ایک ٹیکنالوجی محسوس کرتا ہوں کہ خدا کی طرف سے یہ دین ہے، اور اس کی رکھوالی کے لیے، اس کو مزید جو ہے وہ انرچ کرنے کے لیے شعوری طور پر ہم سب لوگ اس دن پر کوششیں کر رہے ہیں کہ اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہمارے پاس اثاثہ ہے وہ اپنی ماں بولی کے پلیٹ فارم سے ہی منتقل کریں۔ دیکھیے، آج کے دن ابھی تھوڑی دیر پہلے پوٹوہاری زبان کے حوالے سے ایک تقریب تھی، میں اس میں شامل تھا۔ 3 دن یہاں پر جیسے ملک صاحب نے بتایا، ہم سب لوگ ایک ٹیم کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے، اور پاکستان کی مختلف زبانوں کے اسکالرز آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر جو کوششیں کاوشیں کی ہیں۔ پنجابی زبان بولنے اور لکھنے والوں کی تعداد کتنی ہے وہ تو ظاہر ہے، فیکٹ اینڈ فگرز ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان کون سی سروائیو کرے گی؟ کیا ہمارے تحرک دینے پر وہ سب کچھ ہم حاصل کر پائیں گے؟ اگر کر پائیں گے تو اس کے لیے کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ کچھ چیزیں دماغ سے کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ چیزوں پر بے شک جو ہے وہ دل حاوی رہے، لیکن جو دماغی طور پر صورتحال ہے اس میں جب تک شعوری طور پر ہم کوششیں نہیں کریں گے تب تک بے شک بولنے والوں کی تعداد لاکھوں میں کیوں نہ ہو، لیکن اس زبان کی دوسری نسل کی طرف، تیسری نسل کی طرف منتقلی کا سلسلہ دن بدن گھٹتا چلا جائے گا۔ گوگل کی سائٹ پہ اگر آپ چلے جائیں اور گوگل ٹرانسلیٹ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ پاکستان کی 4-5 زبانیں جو ہے وہ آپ کو ٹرانسلیشن میں نظر آئیں گی کہ ان کو ٹرانسلیٹ اس مشینی ترجمے کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اس میں کوئی مائکروسافٹ کا کردار نہیں ہے۔ اگر سندھی زبان وہاں پر مائکروسافٹ کے ذریعے اسی ٹرانسلیشن کے گروپ کا حصہ بنی ہے تو اس میں مائکروسافٹ کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ سندھی بولنے والوں نے، سندھی لکھنے والوں نے کنٹینیو مستقل کوشش کر کے اس کو اس لیول پر لا کھڑا کیا کہ اس کی الفابیٹ جو ہے وہ مائکروسافٹ نے ریکگنائز کر لی۔ مجھے یاد ہے وہ دن سندھی لینگویج اتھارٹی میں جب ایک پروگرام ہو رہا تھا، ماجد بھرگڑی USA سے آئے ہوئے تھے، اس سے پہلے کافی دوستوں نے کام کیا لیکن وہ مائکروسافٹ سے لنک میں تھے، تو ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ نے، جیسے یہ اسکرین ہمارے سامنے ہے، تو اس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ باقی ساری چیزیں کیونکہ اردو سے کافی الفابیٹ ہماری ملتی جلتی ہے، لیکن ہمارا جو سندھی کا جو الفابیٹ ہے وہ ذرا اس سے بڑھا ہوا ہے سلسلہ، تو اس میں وہ کچھ حروف جو تھے ان کے متعلق وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ جیسے بے ہے، با ہم لکھتے ہیں تو اس میں شوشا نیچے چاہیے، تو وہ شوشا نہیں آ رہا، وہ ہمیں نکلوا کے دیں۔ گے ہے، گاف کے اوپر 2 نقطے جو ہے وہ اس میں نہیں آ رہے، تو وہ آرٹیفیشل طریقے سے لگائے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ آپ ہماری اس کو جو ہے وہ بنوا کے دیں۔ لیکن وہ آج سے تقریباً میرا خیال ہے کہ 13-14 برس پہلے کی بات ہے، لیکن بالآخر وہ وقت آ گیا کہ مائکروسافٹ نے سندھی کو ریکگنائز کر لیا، اور اب اس میں جو ہے وہ
مائکروسافٹ پر براہ راست ڈائریکٹ آپ اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں، ٹائپ کر سکتے ہیں۔ اردو ان پیج کا جہاں تک تعلق ہے، میں بھی ان پیج کا یوزر رہا ہوں، لیکن اب ان پیج کا دور ختم ہو چکا۔ اب مائکروسافٹ پہ اردو جو ہے وہ موجود ہے اور براہ راست آپ اس کو ورڈ میں ٹائپ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے یہ ہوا کہ فوراً اردو زبان و ادب سے دلچسپی رکھنے والے دوستوں نے جو ہے وہ اس کو ایبزارب کیا اور ان پیج کا سہارا لے کر جو ہے وہ چیزیں آگے کی طرف نکل آئیں، جس میں پریس کے خاص طور پر وابستہ لوگوں کا جو سلسلہ ہے وہ قابل تعریف بھی ہے اور قابل ذکر بھی ہے۔ اس طرح کے جب اجتماعات ہوں تو کل کی صورتحال 3 دنوں کی دیکھنے کے بعد ایز اے چیئرمین پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اور پاکستانی زبانوں کے ادب اور ان کی زبانوں کی ترقی اور زرخیزی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں مستقل سوچ رہا ہوں، تو اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں مختلف طبقہ ہے فکر کے لوگوں کو ایسے اجلاسوں میں شعوری طور پر انوائٹ کر کے بٹھانا ہوگا۔ ایسی نشستوں میں ادب اور ادیب دوستوں کی خوشیاں، ان کا ذکر اور ان کی لٹریچر کو یہاں پر جو ہے وہ پڑھا جانا، ان کو اپریسیشن دینا، ان کو ابھی میں جس بیٹھک سے آ رہا ہوں 12 کتابوں کا اناگرل ہوا، 1 سال کے اندر پوٹواری میں 12 کتابیں انہوں نے جو ہے وہ کی۔ اچھا کام ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا میدان لٹریچر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر آئی ٹی کے لوگ، انفارمیشن ٹیکنالوجی سے وابستہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو یہاں پر شعوری طور پر بلانا ہوگا، ان کو انوائٹ کرنا ہوگا، ان سے ڈسکس کرنا ہوگا۔ کمپیوٹر کے لوگ جو ہے وہ ان کو ہمیں بلانا ہوگا، بزنس ایڈمنسٹریشن کے لوگ، اکنامکس کے لوگوں کو ہمیں بلانا ہوگا کہ اگر آپ یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں تو پہلے مرحلے میں تو ان 2 گروپس کو، جس میں آئی ٹی اینڈ کمپیوٹر کے جو دوست ہیں، ان کو یہاں پر بلائیں۔ کم از کم 2 روز ان کی ہونی چاہیے اور ان کو ہمیں کوئی سافٹ ویئر کے ذریعے ان کو مختلف پروجیکٹس ہمیں اسائن کرنے کی ضرورت پڑے گی، ان کو ریکویسٹ کرنی پڑے گی، ان کے لیے انعامات کا اعلان کرنا پڑے گا، اور اس میں پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز تو اپنا کردار ادا کرے گی ہی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی تنظیمیں جو علم و ادب سے وابستہ ہیں، اس سروائیول کے لیے، تیزی کے ساتھ اس بدلتی دنیا میں ہم قدم ہو کر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ سافٹ ویئرس ڈیولپ کروائیں۔ مائکروسافٹ پر جو ہے وہ ہم اپنی چیزوں کو کس طرح تیزی کے ساتھ پہنچائیں، ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ دوسرا ٹارگٹ ہمیں یہ رکھنا ہے کہ یہ جو مختلف علوم و فنون ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پنجابی زبان کے بولنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بچے پنجابی زبان بولیں اور پاکستان کی اکثریت اس پنجابی زبان کو جو ہے وہ سمجھے، یا پاکستان کی تمام زبانوں کو سمجھے، کیونکہ اس وقت ہم پنجابی زبان کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر ہمیں ضرورت یہ پڑے گی کہ جتنے بھی نصابی کتب ہیں اس میں ہمیں ایک والنٹیئرز کا گروپ تیار کرنا پڑے گا، اور وہ ہمیں مل جائیں گے، آپ لوگوں کے توسط سے ملیں گے۔ 1 سے 5ویں تک جو بھی پڑھایا جاتا ہے، بھول جائے کہ سرکاری اسکول میں اس کو اسی طرح پڑھایا جائے گا، آپ اپنے بچے کے لیے آسانی پیدا کریں۔ میں مختلف سیشنز اٹینڈ کر رہا تھا، ان سیشنز میں جب اسکالرز کو میں سن رہا تھا کہ جی بچہ 2 محاذوں پر جھگڑا کر رہا ہے، ایک تو یہ کہ وہ علم اپنے ذہن میں جو ہے وہ محفوظ کرے، جو کہ سوسائٹی میں سروائیول کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ زبان سیکھے، وہ دوسری زبان کے توسط سے، یعنی مدر ٹنگ سے ہٹ کر دوسری زبان کے ذریعے سے جب اس کو پڑھایا جاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس پر برڈن ہے، وہ اس کے لیے جو ہے بوجھ کا سبب بن رہا ہے۔ تو وہ بوجھ کا احساس کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نہیں، کم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ فوری طور پر ہم ضرورت کی چیزوں کو ٹرانسلیٹ کرنے اپنی مدر ٹنگ میں۔ کل سے میں سن رہا تھا، سندھی زبان کی مثال آ رہی تھی، اردو زبان کی ترقی کی مثالیں آ رہی ہیں۔ ہم اگر تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھ لیں، 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کا قیام،
गिलक्रिस्ट का वहाँ पर प्रिंसिपल होना, किताबों को ट्रांसलेट करना, अपने यूरोप और इंग्लैंड से आने वाले दोस्तों के लिए उन्होंने जो है वो संस्कृत की किताबें, फारसी की किताबों का उन्होंने तर्जुमा किया ताकि वो पढ़ें और बराह रास्त मकामी लोगों से इंटरेक्शन कर सकें। 1857 के बाद अरकान खमसा के तौर पर सर सैयद अहमद खान का जो है वो 5 लोगों का ग्रुप हमारे सामने आता है। बाद में बेशक उस दरिया बन जाता है। तो यहाँ इस हाल में तो हम 5 से तो ज़्यादा लोग मौजूद हैं, कई ज़ीरो उसको लगा दें हम, जो पंजाबी पढ़ने समझने वाले जो लोग हैं। तो इतना कुछ होने के बावजूद हम अमली तौर पर जो है क्या कर रहे हैं, अब सवाल ये पैदा हो रहा है। इस तरह के इज्तिमात, मोहब्बत, भाईचारे, अपनाइयत को बेशक जो है वो बढ़ावा देते हैं, एक एहसास उजागर करते हैं, ये भी होने चाहिए। लेकिन अमली तौर पर जो है देखा जाए तो उन 5 लोगों ने तर्जुमे के ज़रिए, मुख्तलिफ जो है वो तख्लीकात के ज़रिए इतना रिच लिटरेचर पैदा करना शुरू किया कि एक वेव पैदा हो गई। आ जाएं सिंधी ज़ुबान की तरफ, कोट तो उन्हीं को किया जा रहा है ना, तो मैं इसीलिए उनकी मिसालें आपके सामने रख रहा हूं। 20वीं सदी की इब्तिदा मिर्ज़ा कलीच बेग, यानी 19वीं सदी के दूसरे निस्फ तक तो ये ख़त भी नहीं था सिंधी का, रस्मुल ख़त ही नहीं था ना, कई ख़त उसके थे जो कि एक ख़त फिर अंग्रेज़ों ने बनाया। 20वीं सदी की इब्तिदा में मिर्ज़ा कलीच बेग, उसका एक कमरा, उस कमरे में 4 टेबलें और चारों टेबल्स पर मुख्तलिफ किताबें। किसी दोस्त ने मिर्ज़ा से पूछा, डिप्टी कलेक्टर थे, कि मिर्ज़ा साहब ये आपके कमरे में बंदा एक, पढ़ने वाला एक, लिखने वाला एक, ये 4 टेबलें क्यों लगाई हैं आपने 4 कोनों में? उसने कहा कि मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी जी चाहता है मुख्तलिफ लोगों से मिलूँ, मुख्तलिफ लोगों से मेरा इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में जाहिर है कि मैं जब तारीख़ में जाना चाहता हूँ, माजी के लोगों से बातें करना चाहता हूँ, तारीख़ लिखना चाहता हूँ, तो इस टेबल पे बैठकर तारीख़ लिखता हूँ। तारीख़ की किताबें इस पर मौजूद हैं जिनको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ और लिखता हूँ। जब मेरा जी चाहता है कि मैं ज़राअत से वाबस्ता, एग्रीकल्चर से वाबस्ता किताबें जो है लिखूँ या तर्जुमा करूँ, तो मैं उस टेबल पे चला जाता हूँ। जब मेरा तख्लीक करने को कुछ जी चाहता है तो उस वक्त जो है वो मैं तीसरी टेबल पे चला जाता हूँ और फिर मैं अपनी यादें लिखने के लिए चौथी टेबल पे आ जाता हूँ। इस मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करने वाले आदमी ने सिंधी अदब को 350 किताबें दी। और आपको हैरानी होगी कि ज़िंदगी के आखिरी अयाम में, जो आखिरी 24 माह यानी 2 साल जो मिर्ज़ा कलीच बेग के थे, हर महीने मिर्ज़ा कलीच बेग ने एक पूरी किताब जो है वो सिंधी ज़ुबान में तर्जुमा करके दी या लिख कर जो है वो दे दी। तो एक आदमी अगर इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकता है तो हम तो बहुत सारे हैं और शऊरी तौर पर चाहते हैं। तो अगर हम ये चाहते हैं कि पंजाबी ज़ुबान व अदब या जो दीगर ज़ुबानों के दोस्त यहाँ इस हाल में मौजूद हैं, पाकिस्तानी ज़ुबानों के, अगर हम ये चाहते हैं कि ज़ुबानों की ज़रखेज़ी हो, तो उस ज़रखेज़ी का ज़रिया यही है कि हम अमली तौर पर जो है वो चीज़ों को आगे ले आएँ। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह के दिन कमिटमेंट के दिन हैं, इस तरह के दिन तख्लीक़कारों को हौसला देने के दिन हैं। लेकिन तख्लीक जिस प्लेटफॉर्म से, जहाज़ जिस रनवे से उड़ेगा उसको भी मजबूत होना चाहिए। तो लिहाजा इस वक्त वो ज़ुबानें ज़्यादा सरवाइव करेंगी जिनसे ज़रिए मुआश जुड़ा हुआ है। अब ज़रिए मुआश की वजह से हम लोग उस ज़ुबान की तरफ अपने बच्चों को राग़िब करते हैं। तो ज़रिए मुआश उन ज़ुबानों से जुड़ा हुआ है जिनमें उलूम व फ़नून मौजूद हैं, और उलूम व फ़नून को ट्रांसलेट करने का अख्तियार तो आपके पास मौजूद है कि वो जो एहसास कमतरी की वजह से अगर कुछ लोग अपनी ज़ुबान को बोलने समझने या उसकी रिचनेस की कमी की वजह से उसको अपनाइयत नहीं दे सकते, उसके लिए ज़रूरी है कि हम ये एफ़र्ट्स करें। बज़ाहिर ये बातें खुश्क हैं क्योंकि मैं भी खुश्क हूँ, लेकिन काम करने के लिए ज़ाहिर है कि हम सब लोगों को मिलजुल कर आगे निकलना होगा।
اور مجھے امید ہے کہ امجد صاحب، ملک صاحب، عاصم صاحب، باقی دیگر ہمارے اکابرین، ان کی مادری زبان پنجابی ہے، تو اس پر سوچیں۔ اکادمی ادبیات ہر حوالے سے ہر ممکن وہ جو بھی فیلڈ ہوگی، اس طرح کے اگر انعامات کا سلسلہ بھی شروع ہوتا ہے تو ہم اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس توقع اور اس امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ سلسلہ ظاہر ہے کہ عزم کا ہے، اور اس عزم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے۔ تو یہ سوچ آپ کے ذہنوں تک چھوڑ کر اپنی دل میں رکھ کے بیٹھتا ہوں کہ اگلے سال انشاءاللہ جب ہم اس پنجابی کہانی دربار اور اس پوری نشست میں جب شامل ہوں گے تو کچھ فروٹ کے ساتھ دوستوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل بھی ہوں گے۔ بہت شکریہ۔